زمین کب روتی ہے؟ جب عورتیں 3 گناہ بہت شوق سے کرتی ہیں۔ یہ گناہ کبھی مت کرنا، اللہ کا حکم مان لو میری بہنوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات تو عطا کی ہیں لیکن عقل عطا نہیں کی۔ دنیا میں واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہیں بلکہ عقل سلیم سے بھی نوازا ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے بتا دیے، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، جہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنے پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دیے ہیں، ایک راستہ جنت کا، دوسرا راستہ جہنم کا۔ ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی ہے، انسان کو جتنا مقام دیا ہے، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام عطا نہیں فرمایا۔ لیکن انسان نے اس دنیا میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرمان بردار تھا، وہ عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا کہ کڑکتی دھوپ بھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا، وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی سویا، خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زاروں قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے روتے اس نے دیکھا کہ کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کر دیا۔ زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کر پوچھ لینا، مطلب کہ اپنے نبی سے جا کر پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کر پوچھ لینا کہ زمین اتنی زار و قطار سے رو رہی تھی۔ اس کو دیکھا، وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، اپنی عرض گزار دی کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے دیکھا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں، آخر زمین کیوں رو رہی تھی؟ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام روتے ہوئے کہنے لگے، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میری قوم کا ہر ایک دکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ اور دوسرے کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے، اے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا؟ جو انسان بن کر اس دنیا میں آتی تھی وہ کیڑوں سے بھی بدتر نکلے، انہوں نے نافرمانیاں کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگو، کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے، پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔
جب ایک مرد اور ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر آ جاتا ہے تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، میرے مالک، تیرے بندوں کو کیا ہو گیا کہ تو نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا، تو نے انہیں تمام مخلوقات سے اعلی مخلوق بنایا اور پھر بھی انہوں نے ایسا گناہ کیا۔ اے میرے مالک، تو نے انہیں انسان بنا کر دنیا میں بیچا۔ یہ نادان تو کیڑوں سے بھی زیادہ بدتر نکلے۔ فرمایا، گڑ میں پلنے والی کیڑی ہے، اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی کہ بدبو زمین کو زانی عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زانی عورت اور زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ شخص ہیں جن کے پاس حلال اور طبیب عورتیں موجود ہیں، مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانی ضرور میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہی ہونے والے ہیں کہ حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شاندار جانی زنا اور ریشمی کپڑوں، شراب اور جوئے کو۔ عورتوں کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے تو اس وقت دھرتی رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے، او نادان عورت، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرمانبرداری کا مقام کیا ہوتا، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے، تو گھر میں آج رک جاتی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، پس اگر وہ شوہر کی اجازت اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے نکلتی ہے تو نافرمان نہیں کہلائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر حتیٰ کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تمام شرعی طور پر جائز کاموں کو انجام دینا حرام نہیں، جیسا کہ مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا پھر حصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، مگر اس صورتحال میں کہ جب یہ چیز شوہر کے شرعی حق میں رکاوٹ بن جائے۔ فرمایا، عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا بجانا شریعت میں حرام ہے۔ قرآن کریم میں جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی باتوں کے خریدار بنتے ہیں، جو اللہ سے غافل کرنے والے ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا، یہ تین ایسے بدترین گناہ ہیں جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم مان لو میری بہنیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ دنیا اور عورتوں سے ڈرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔ شب معراج کا منظر اس حدیث کو حافظ شمس الدین اپنی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے، وجہ جاننا چاہی تو فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ تھیں، بہشت میں تھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، جائز امور میں اپنے خاوند کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی ایک گروہ کو دیکھا کہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھیں، اپنے خاوند کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھیں اور بے پردہ ہو کر ان کو اپنی زینت و آرائش کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم دوزخ کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ نمبر 1، بالوں کے ضربے جہنم میں اندر لٹکی ہوئی ہیں اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی، تیسری عورت کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی عورت کو سینے کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ 5ویں عورت کا چہرہ خنزیر یعنی پگ کے چہرے کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور جسم پر سانپ اور بچھو لیٹے ہوئے ہیں۔ 6ٹھی عورت کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور دبر کے راستے نکل رہے تھے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے غرض سے اسے مار رہے تھے۔ نمبر 1، عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ وہ نامحرم سے بال نہیں چھپاتی تھی۔ نمبر 2، عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ وہ زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ نمبر 3 والی عورت عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ چوتھی عذاب میں اس وجہ سے مبتلا تھی کہ نماز سے مذاق، ایام طہر جب شروع ہوتا طہارت کا اہتمام نہیں کرتی تھی، نماز پڑھنے میں لاپرواہی کرتی تھی۔ 5ویں عورت پر عذاب چغلی خانے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ اسے ناپسند کرے۔ چغلی خانہ یعنی فلاں میں یہ برائی ہے، اس نیت سے بتانا کہ اس میں بدگمانی، نا اتفاقی، لڑائی ہو، یہ چغلی ہے۔ نمبر 6، عورت اس وجہ سے عذاب میں مبتلا تھی کہ حسد کرنا اور حسد احسان جتلانا۔ حسد یعنی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ لکھنے میں کچھ کمی، زیادتی، بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ عز و جل معاف فرمائے۔ اللہ سب بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب مسلمانوں کو شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ عز و جل میرے تمام مسلمان مومن مردوں اور مومنات کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش کر ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً۔